آج اپنے ناظرین سے ہم گفتگو کریں گے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر اگر ہم نظر ڈالیں، غور کریں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، ہمیں ایک بات پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اب ہم ان 18,000 مخلوقات پر نظر کریں اور سوچیں کہ ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے کون۔ کیا جنگل کے جانور سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا سمندر میں رہنے والے جانور سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یا انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ یا آسمان میں رہنے والے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ تو ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں مندرج فرماتے ہیں، کیمیا سعادت میں کیا تحریر فرماتے ہیں کہ فرشتے کی دو جماعت اسی بات کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے کون۔ فرشتے کی دو جماعت تھی، ایک جماعت یہ کہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا، اسی لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین بنانے کے بعد زمین کو جیسے ہی پانی پر رکھا گیا تو پانی پر رکھنے کے بعد زمین لرزانے لگی، زمین ہلنے لگی، جیسے ہی ہلنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کی کیل ٹھوک دی تاکہ یہ زمین لرزے نہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرشتے کی ایک دوسری جماعت نے کہا کہ دیکھیے اسی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقتور کس کو بنایا؟ پہاڑ کو بنایا۔ فرشتوں کی اور ایک جماعت یہ کہنے لگی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو سب سے زیادہ طاقتور نہیں بنایا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ کو توڑنا ہو، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا ہو تو لوہے کا استعمال کرتے ہیں، اور جب لوہا کا استعمال کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح بات چلتے یہاں تک کہ بہت بات طویل ہو گئی تو فرشتوں کی جماعت یہ عاجز ہو گئے کہ آخر سب سے زیادہ طاقتور ہے کون۔ تو سب فرشتوں نے مل کر یہ مشورہ کیا، چلیں اللہ کے بارگاہ میں چلے، اللہ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، اے پاک پروردگار عالم ذرا یہ تو بتا کہ تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور تو نے کسے بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور اس کو بنایا ہوں جو داہنے ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہی سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں جو داہنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ حضرات تو ہمیں پتا چلا، اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں داہنے ہاتھ سے خرچ کریں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن آج ہمارا ماحول ہے، آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پیسہ دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں کو اور بیواؤں کو جو خرچ روپیے وغیرہ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آگے جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ الغرض مسلمانوں ہمیں کیا کرنی ہے؟ ریاکاری سے بچنی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔